سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں حسن ایوب خان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈی چوک میں احتجاج کی کال تھی وہ بری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ تمام کے تمام غائب ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ جو چند ایک ورکرز تھے مٹھی بھر، وہ تو کچھ جو ہے وہ تتر بتر ہیں، تھوڑی آنکھ مچولی انہوں نے کھیلی۔ اس کے بعد اب ورکرز بھی غائب ہو چکے ہیں۔ صبح سے ہی جو ہے وہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اب واٹ نیکسٹ، اب کیا ہوگا آگے، صورتحال کس طرف بڑھے گی؟ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ دو مہمان موجود ہیں۔ پہلے مہمان کا میں تعارف کرا دوں، انجم وکیل خان صاحب اسلام آباد سے رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ ہی از اے سن آف اے سوئل، اسلام آباد کے ہی لوکل ریزیڈنٹ ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو میجر خورم حمید روکڑی صاحب جو ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں متعدد مرتبہ یہ آ چکے ہیں، اور میرے جو ویورز ہیں زیادہ تر موسٹلی وہ آپ کے بڑے فین ہیں خورم صاحب، تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا۔ تو پہلے میں خورم صاحب آپ سے بات کروں گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں واٹ نیکسٹ، آپ کو کیا دکھ رہا ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا ہم پہلے دیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہتے تھے یہ لوگ۔ انہوں نے ایک سلوگن اس جو موجودہ صورتحال کے لیے انہوں نے ایک سلوگن کو ڈیولپ کیا، اور وہ تھا ڈو اور ڈائی۔ یعنی یہ وہ سلوگن ہوتا ہے کہ ہماری یہ، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ آخری کوشش ہے ان کی، تو یہ انہوں نے کیا ڈو اور ڈائی۔ اور اس ڈو اور ڈائی میں انہوں نے کیا کیا کہ جس جتھے کو یہ لے کر آئے اس کو ابنڈن کیا، اس کو چھوڑ کر یہ بھاگ گئے، روپوش ہو گئے، اور وہ کھا رہے ہیں دھکے۔ اور یہ سچویشن ہے ان کی کہ اب اس وقت تک یہ تمام ڈو اور ڈائی اپنے مقام تک پہنچ چکا ہے اور رسوائی اور شرمندگی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ تو پوائنٹ نمبر آ گئی، آپ دیکھتے جائیں، اب بھی آڈیوز کا سلسلہ شروع ہوگا اب آج دوپہر سے۔ حسن، جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک فیئر لیس سوسائٹی کریٹ کی تھی، 4 سال کی اس کی گورنمنٹ، اور اس کے بعد 2 سال اب تک ہونے کو، جب سے یہ نکلا ہے فرام دیٹ اپنا جو پارلیمان سے نکلا اور اس نے لانگ مارچ کیا، جو اس نے ایک فیئر لیس سوسائٹی کھڑی کی تھی۔ آپ کا سوال کہ واٹ نیکسٹ، وی ہیو ٹو پٹ بار آن اٹ۔ ہمیں جو ایک ریٹ قائم کرنی ہے گورنمنٹ کی وہ کرنا ہوگی، جیسے انہوں نے ڈو اور ڈائی کیا نا، ہمارے لیے بھی یہ موقع ہے۔ اگر ہم نے اب ریٹ قائم نہ کی اور وہ جائز ویلڈ فیئر جو سرکار کا یا ریاست کا ہوتا ہے، اگر اس میں ناکامی ہوئی تو پھر پاکستان کے لیے مسائل ہوں گے۔ سر ایک بات تو ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا۔ اب تھوڑی سی بات ہے تلخ، مے بی یو ڈونٹ لائک اٹ، لیکن میری ایک عادت ہے، میں کروں گا یہ بات۔ اب بات یہ ہے، یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے ملزمان کو جب آپ نے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا، جب آپ نے 9 مئی کے ملزمان کے ان کو صرف پریس کانفرنس کرنے پر چھوڑ دیا، تو پھر میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ 9 مئی پھر یہاں پر رکے گا نہیں، یہ بار بار ہوگا۔ تو یہ 4 اکتوبر 5 اکتوبر 9 مئی پارٹ 2 ہے، اور اس کے قصوروار جو ہے جتنے وہ لوگ ہیں کرنے والے، اتنی ہی ریاست ہے، کیونکہ ریاست نے ایک مرسی جو ہے وہ شو کی اور ان کو ایک قسم کا موقع دیا کہ وہ ریپینٹنس کی طرف جا سکیں، توبہ کر سکیں۔ کانسیپٹ آف ریپینٹنس ہے اسلام میں، آئی ایگری، اسلام میں توبہ کی گنجائش ہے، بٹ اس کانسیپٹ کو آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ کلٹ کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے حسن، عدلیہ جو ہے نا، یو کے میں بھی ہوا، فساد پوری دنیا میں ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، اس کا سٹینس ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہم ایک 3rd ویو کنٹری ہیں، ہمارا ایشو ہے عدلیہ، اور جن لوگوں کے چالان ہوئے، جو پکڑے گئے، جو کنوکٹ ہو گئے، وہاں سے چھٹے، وہاں سے سہولت کاری، جو پریس کانفرنس کر کے چھوٹے جی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو اپنی بات کا جواب دیں کہ ریاست نے پریس کانفرنس کے اوپر کیوں چھوڑا ان لوگوں کو؟ میری گزارش ہونے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو پریس کانفرنس کر کے گیا ہو کہ جس کا کیس ختم ہو گیا ہو۔ آپ ایک آئیڈینٹیفائی کر دیں جس نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے کیسز ختم ہو گئے، کیسز انٹیکٹ تھے اور کیسز اب بھی چل رہے ہیں، اور جو ریلیف تھا یا جو اس کی سہولت کاری تھی، یہ کوئی چھوٹا موٹا فتنہ نہیں تھا، یہ کلٹ آپ کی۔ اگر آپ اس کو پاکستان کی تاریخ میں سمجھے نا کہ جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی ایشو تھے، نو، جو اس کی سہولت کاری تھی، اور پبلک آف پاکستان بھی جس طریقے سے ایک بہت بڑی میجورٹی اندھی ہوئی تھی، یہ تو 3 دن سے ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ یہ شنگھائی سمٹ آنے والا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔
सीधे सादे लोगों को जितना इसने बर्बाद किया हसन, जितना इसने एक आर्ट के साथ प्ले किया, कोई नहीं कर सका, आप इसको भी माने। अंजुम वकील साहब, ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत किधर है? मैं तो नॉक कर रहा हूँ दरवाजे पर, देखना चाहता हूँ हुकूमत है भी या नहीं। चले मोहसिन नकवी साहब आप डालते हैं इस्टेब्लिशमेंट के खाते में, तो ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के खाते में वो आए तो उन्होंने परफॉर्म भी किया। अब आप बताएं कि आपके वज़ीर इत्तलात के अलावा कौन सा मरकज़ी लीडर जो है वो दिखाई दिया आपको सरफेस के ऊपर? शहबाज साहब के लिए क्या इतना ज़रूरी था कि वो वीकेंड लाहौर में गुजारते? क्यों गए वो लाहौर? देखिए जी, बेसिक बात यह है कि ये जो पीटीआई की जमात है, इसको एक मुसलसल शरपसंदी और दहशत गर्दी का एक सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है। और इसमें जिस तरह आपने पहले फरमाया कि जब चाइना का सदर यहाँ आ रहा था उस वक्त भी इन्होंने तमाशा किया, पर अब नो डाउट के शंघाई कॉन्फ्रेंस आ रही है और जिस तरह इन्होंने ड्रामा किया है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश है। और इसमें मैं ये बिल्कुल ज़रूर कहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि अगर 9 मई के मुलज़मों को सज़ा मिल जाती, अगर इससे पहले जब वो हाई कोर्ट में एक तारीख पर आया और गाड़ियाँ जलाई और दरख्त तक जला के रख दिए, उस वक्त भी बेशुमार पुलिस वाले ज़ख्मी हुए थे। उस वक्त अगर सज़ा मिल जाती तो आज ये नौबत ना आती। इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि स्टेट की सुस्त रवि है कि स्टेट ने उनको रिलीफ दिया, हालांकि 9 मई वाला वाक़या ऐसा वाक़या है जिसमें रिलीफ नहीं देना चाहिए था। अब वह आपका कि गवर्नमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी कोशिश कर रही है, पूरी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं कि राना सनाउल्लाह साहब हैं और 2-3 और हमारे भाई हैं जो सामने सरफेस पे हैं, काम कर रहे हैं। और ये भी इसमें कोई शक नहीं कि मेन जो अब स्पीकर हैं वो हमारी पार्टी में कम रह गए हैं। इसमें भी आप देखें तो के लिए आपके पास ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो लेकिन वो अपना किरदार सारे तारड़ साहब भी अदा कर रहे हैं, वज़ीर कानून साहब भी अदा कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात यही है कि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी जो जुर्म करेगा, आज एक पुलिस वाला शहीद हो गया है, कितने सैकड़ों के साथ ज़ख्मी हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज फिर ये 9 मई जैसा ये वाक़या है। अगर आज भी अगर हुकूमत कोई सही इक़दाम नहीं करती तो मैं समझता हूँ ये फिर उनको मौका मिलेगा, ये उनकी हौसला अफजाई होगी। ये तो आप खातिर जमा रखें, मेरा नहीं ख्याल कब दोबारा मौका मिलना है उनको। बारा ये इसमें का कोई बात है कि अब डिपेंड करता है कि आप क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कि इससे पहले भी सियासी जमातें रही हैं, क्या पीपल पार्टी ने एहतजाज नहीं किए, क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने एहतजाज नहीं किए, क्या मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज नहीं किए, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी क्या जी मैं हमेशा से कहता हूँ वो पॉलिटिकल पार्टियां ये एक फितना है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी से अंजुम साहब अगर हम ये कहें ना कि पॉलिटिकल पार्टी से ये एक कल्ट की सूरत इख्तियार कर, एक हजूम है, हजूम है, ये एक हजूम है। अच्छा, ये कल्ट जो है ना, कल्ट से डील नहीं किया जाता। हमने तो ये सुना है कल्ट को स्मैश किया जाता है, तो इज इट अबाउट टाइम टू स्मैश दिस? कल्ट के प्रोसीजर्स हैं, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। कल्ट को सबसे पहले एक्सपोज किया जाता है, ठीक है, और एक्सपोज करना नहीं, सुने सेकंड जैसे पहले कहा हसन कि लॉ अबाइडिंग सोसाइटी का होना कि ये लाइन क्रॉस नहीं होगी। क्या कि आप सोचते जाएं कि उन्होंने कहा कि आपने कहा कानून मौजूद था कि आपने रेड जोन में नहीं आ सकते, 144 आपने इम्पोज कर दी, 245 आपने इन्वोक कर दिया, फौज की रेगुलेशन कर दी, इसके बावजूद वो पहुंच गए रेड जोन में। कर रहे हैं मासूम लोगों के सवाल कर रहे हैं। देखिए कोई उनका लीडर सामने आया, आप एक वो मुझे, लेकिन आप ये देखें ना, जब गिरफ्तारी देनी तो डी चौक में देता, वो भाग क्यों गया? नहीं, आप एक और देखें कि उनकी तमाम लीडरशिप ने इस कानून तोड़ने का बयानिया बनाया जी, बिल्कुल, और लगातार उनको पता है 44 है, उनको पता है कि ये सेक्शंस लग चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने कहा हम कानून तोड़ेंगे और लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया, और वो बनाते हैं हमेशा से। फर्स्ट टाइम तो आप एक्सपोज हो रहे हैं और तुम्हें बहुत बड़ा एज जाता है हसन इसमें कि तुमने इस फितने को एक्सपोज करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है जी, पहले अंजुम साहब से सवाल करता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। अंजुम वकील साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद के अंदर आपकी पब्लिक नहीं निकली,
یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, آپ کی جماعت کو جاتا ہے, یا یہ کریڈٹ بھی پی ٹی آئی کا ہے کہ وہ بیڈلی ایکسپوز ہو چکی ہے اس لیے لوگ نہیں نکلے اسلام آباد؟ اگر میں یہ کہوں جی کہ پورے پنجاب میں پبلک نہیں نکلی تو وہ بھی درست انشاءاللہ ہوگا. اور باقی جو کے پی سے لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں حکومت ہے, اور جس طرح حکومتی مشینری وہ لے کر آئے ہیں, جس طرح وہاں کے اپنے امپلائیز لے کر آئے ہیں, وہ دیکھیں وہ ہزاروں کے حساب سے وہ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 ہے, 15,000, اتنے میکسیمم 4 سے 5,000, 7,000 میکسیمم 5,000 بندہ ہے. 7,000 ٹوٹل ہے باقی امپلائز بنتے ہیں. اچھا ملا کے اور سرکاری مشینری سامنے نظر آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ کہیں سے پبلک نہیں نکلی. تو یہ اگر آپ اس سرکاری امپلائیز کو مائنس کر دیں تو پبلک وہاں بھی نہیں ہے. صرف ایک میں اپنی خامی ضرور کہوں گا کہ ہم نے کے پی کو بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے, وفاق میں کوئی انٹرفیئرنس چھوڑ دی ہے. وفاق کو انٹرفیئرنس کرنی چاہیے, وہاں پہ اپنے ہولڈ کرنا چاہیے. وہاں پہ ہم نے لوگوں میں گول مل کے لوگوں کو ترقیاتی کام کرانے چاہیے. لیکن 4 سال پچھلے 5 سال پچھلے لگائے ہیں ان کے پی ٹی آئی نے, کیا کیا ان لوگوں کے لیے, آج کیا کر رہے ہیں لوگ بالکل جانتے ہیں. ہمیں جا کے وہاں لوگوں کے جو زخموں ریلیف دینا چاہیے, زخموں پہ ہمیں ملہم رکھنی چاہیے اور لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے وہاں جا کے. جو مقدمات درج ہو رہے ہیں اس میں کون کون سے بڑے لیڈر گرفتار ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ یہ کیا کامیابی والا جو پوچھا تھا, سیکیورٹی پلان اس دفعہ کا سیکیورٹی پلان تھرو آؤٹ دا کنٹری, اسلام آباد سے لے کے پنجاب سے لے کے باقی میں اتنا اعلیٰ تھا. 1 تاریخ کے بعد بہت ساری چیزیں, سیکیورٹی پلان اتنا زبردست تھا کہ وہ انہوں نے اس فتنے کو نکلنے نہیں دیا. دوسرا لیڈرشپ, ابھی میں نے تو آج بھی کہا ہے کہ ان کو چیک کیجئے, یہ جتنا لیڈر ہے, وہ جو نوجوان ہمارا جوان شہید ہوا ہے پولیس کا جو ہے شاہ صاحب, اس کے قتل کے کیس کے اندر ان کو نامزد کرنا چاہیے کیونکہ یہ رسپانسبل ہیں اس کے, اور انہوں نے یہ کام کروایا ہے. جی ہاں, اور اب جو اہم چیز ہے نا حسن, وہ ہے درست پروسیکیوشن. کیسز رجسٹر کرنے کے بعد, درست تفتیش کے بعد, چالان کو جمع کرنے کے بعد, پروسیکیوشن کے ساتھ ایک فائل کا مکمل ہونا وہ بہت ضروری ہے. 9 مئی میں ہم نے وہاں پر یہ کمزوری پولیس کی بہت ساری جگہوں پر دیکھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا بہت لوگوں نے, لیکن اس دفعہ انشاءاللہ پروسیکیوشن بھی بہت بہترین ہوگا. اچھا, کانسٹیبل عبدالحمید کی شہادت تو اپنی جگہ, بڑا افسوس ہے اس کے اوپر. دیکھیں وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی اس شخص کے اوپر ٹارچر کیا گیا, اس کی وردی کے تقدس کو پامال کیا گیا. ہی واز ریٹائرنگ ان 3 months, اور بزرگ آدمی تھا. اور ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ نورین فاروق صاحبہ جن کے بارے میں پی ٹی آئی نے ایک دفعہ بڑا ٹرینڈ چلایا تھا کہ نورین رو رہی ہے, تو آج ایکچولی نورین جو ہے فاروق صاحبہ, میری ان سے بات ہوئی, شی واز کرائنگ, اور وہ ویسے بھی وہ تھوڑی سی نرم دل خاتون ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا, تو کہتی ہیں کہ دیکھیں ایک آدمی بزرگ تھے, اور ان کی 3 ماہ میں ان کی ریٹائرمنٹ تھی, اور اس کی جان لے لی, اور بچوں نے, نوجوان نوجوان لڑکوں نے. کہتے ہیں یہ تو بڑا شی واز ان ٹیئرس, اور وہ فون کے اوپر بڑی وہ جو ہے نا وہ ابدیدہ ہوئی ہوئی تھی, اور بڑا وہ ان کی جو ہے نا وہ رونے والی آواز ہوئی تھی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ عبدالحمید کانسٹیبل کی شہادت کے علاوہ اور بھی قانون کے بہت زیادہ تمسخر اڑایا گیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی بہت سے پولیس کے لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے. آپ نے لوگوں کا رائٹ آف موومنٹ کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا. ملک کو تھریٹ کیا جی, چیلنج کیا پورے ملک کو. اور کس موقع پہ حسن, شنگھائی روپے کا جو کوئی منڈی کو سامان جا رہا تھا تو وہ نہیں جا سکا. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ روڈز کے کلوجرز کرنے پڑے ریاست کو فار دا سیفٹی آف پبلک. تو ایسی صورتحال میں ابھی جو ان کی لیڈرشپ جو انسائٹ کر رہی تھی لوگوں کو پہنچیں, انسائٹ از دا ورڈ, تو انسائٹمنٹ کے اوپر کیا کاروائی ہوگی؟ یہ تو سوال بنتا ہے, اور ہم اس میں ریکمینڈ کریں گے کہ ان تمام کے اوپر دفعہ لگا کر انہی دفعات کے اوپر پرچے دینے چاہیے, اور دہشت گردی کی وہ دفعہ لگتی ہے. دوسرا حسن, آپ کی انفو کے لیے, جتنی یہ مشینری لے کے آئے تھے وہاں سے, آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری ان میں سے چوری کر کے بھی بھاگ گئے ہیں ان کے اپنے بندے. ہاں, یہ بھی بتاؤں آپ کو, کیونکہ جب لے کے آتے ہیں نا, لوٹ کا مال ہے نا, تو جب انہوں نے دیکھا تو بہت ساری ایمبولینسیں 3-4 پھر یہ ان کے اپنے بندوں نے لی ہیں, اور وہ کئیوں کے گھروں سے بھی کچھ دن بعد برآمد ہوں گی ان کے اپنوں سے. یہ بھی ذہن رکھیے گا.
مغل صاحب دیکھیں جی یہ کیا ہوتا رہا اسلام آباد کے اندر؟ چوریاں بھی ہوئی ہیں. کل مجھے وہ بتا رہے تھے گورنر خیبر پختونخوا کہ یہ اسمگلرس کو ساتھ لے کر آئے ہیں, وہ پوری کھیپ اسلحے کی لے کر آئے, کو منشیات اسلحہ دونوں یہ کھیپ لے کر آئے اور اس کے پیسے بھی لیے انہوں نے, اس کے پیسے بھی گاڑیوں کی گاڑیاں, بسوں کی بسیں بھر کے, کپڑے کے بھی حسن, کپڑے کے بھی کپڑا, منشیات اینڈ اسلحہ, گاڑی کی گاڑیاں یہ بھر کے لایا اور اندر انہوں نے کیا. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ نکل آئیں گی, کہیں چھپیاں نکل آئیں گی, چیزیں نا جہاں چھپا کے رکھیں گے سامنے آ جائیں گی. اب بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن کیا کرتی ہے, جوڈیشری پروسیکیوشن, یس. اب جوڈیشری کو بھی چاہیے کہ ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے, بالکل جیسے یو کے والوں نے کیا, جنہوں نے جتنا جرم کیا ہے ان کو سزا فوراً دینی چاہیے. بالکل آپ سے, اگر اس طرح ان کو ریلیکسیشن ملتی رہی تو پھر یقین کریں اب کیا حکومت, کیا اسٹیبلشمنٹ کہاں تک روکیں گے پاکستان. اس لیے ان کو اب ان کے قرار واقعی سزائیں ملنی چاہیے اور فیصلے جلدی ہونے چاہیے, اسپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے, اسپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے. تو ظاہر ہے کیس تو بنیں گے, وہ تو پروسیکیوشن بنائے گی, لیکن میری تو آپ کے اس پروگرام کے تحت درخواست ہے اپنی جوڈیشری سے کہ اگر آپ ملک کو بچانا چاہتے ہیں, آج ملک دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ شنگھائی سمٹ آپ کو بہت بڑا آپ کو, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مالک آپ کے پاس آ رہے ہیں, 12 وزیر اعظم آ رہے ہیں. وہ ان کو اگر آپ ملک کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑنا کرنا چاہیے, ملک ہے سارے ہیں نا, بالکل ٹھیک ہے, ملک ہے, جوڈیشری ہے, ملک ہے, تو ہم سیاستدان ہیں, سارے ملک ہے تو ہے نا, اس لیے ملک کو بچانا ہے. تو ان کے اس سازش سے بچنے کے لیے ہمیں ان لوگوں انجم خان ایک اور بھی ہے, اس ملک سے ہمارا ٹائم کم ہو رہا ہے, آپ کی لاسٹ کیا بات؟ اس ملک کے بچوں کو, نوجوانوں کے فیوچر کو آگے دیکھتے ہوئے اس بلا اور ان بلاؤں سے بھی بچانا ہے جو ان کو یوز کر رہے ہیں. ایک لیڈر نہیں ہے, اس کی اپنی اولاد نہیں ہے, صرف لوگوں کے بچوں کو فنگا لوفر کر کے روڈوں کے اوپر برباد کر رہے ہیں. ان بچوں کو بھی بچانا بہت ضروری ہے. وہ تو گرفتار ہو چکی ہیں بہت. نہیں, پاکستان پورا پڑا ہے نا جی ان کے مداحوں میں, اس کے اوپر بیٹھ کے لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ہیرو ہے. بات کے اندر جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کئی 100 لوگ, سینکڑوں لوگ گرفتار ہیں, جس میں سے آئی بلیو 135 کے 140 کا نمبر ہے جو افغان نیشنلز آئے تھے, جو کہ یو این والے افغان نہیں ہیں, دوسرے ہیں, یہ بارڈر پار سے جی دوسرے, جی اس کے لیے آئے ہیں, پیسے لے کے, ہاں جی ان پیمنٹ آئے ہیں. اب ان کے علاوہ جو پاکستان کے نیشنلز ہیں, بچے ہیں جو گرفتار ہو گئے ہیں, نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کو وہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ واپس جا کے وہ نعرے نہ مار سکیں اور دوسرے ماں باپ کو بھی فکر ہو کہ ہم نے یہ کام نہیں ہوتا. اگر جو ہماری نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس کو تو ہمیں راہ راست پہ لے کر آنا ہے. جی ہاں, ان کو ہمیں راہ راست دکھانے بھی ہے اور ان کو ہم نے مصروف بزی بھی کرنا ہے تاکہ وہ ان کا اپنے مستقبل کے لیے سوچیں. جو کرائم کمٹ نہیں جنہوں نے کیا ہے ان کو تو نہیں چھوڑنا, ان کو نہیں معاف کریں. معاف کریں گے تو دوبارہ جرم بالکل نہیں ہونے چاہیے اس معاملے میں مرسی نہیں ہے. تو پھر اسی نقطے کے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ کو کا اختتام کرتے ہیں. ویورز, امید ہے کہ ایک بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاجی کال تھی یہ بری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے. تو اگر محسن نقوی صاحب نے وکٹری کلیم کی ہے تو وہ انہوں نے اپنی وکٹری درست طریقے سے کلیم کر لی ہے. لیکن اب آگے کیا ہوگا, کیا ریاست پاکستان کو بنانا ریپبلک ہے یا یہ واقعی وہ ریاست ہے جہاں پر قانون اور آئین کی حکمرانی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ان مقدمات کو کس طریقے سے آگے بڑھاتی ہے, ان کو منطقی انجام تک پہنچا پاتی ہے یا نہیں پہنچا پاتی, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس کی توقع کرنی چاہیے, امید کرنی چاہیے کہ اس قسم کی واقعات کو مستقبل میں روکا جا سکے. اسی پوائنٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی. آئندہ ایپیسوڈ کے ساتھ کل آپ کے پاس دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.